امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فلسطینیوں کی بے دخلی کا منصوبہ مسترد۔ اسلامی تعاون تنظیم نے عرب منصوبے کے تحت غزہ کی تعمیر نو کی حمایت کر دی۔ جدہ میں منعقدہ اجلاس میں سربراہ OIC حسین ابراہیم طہا کا کہنا تھا کہ فلسطینی عوام کے جبرن نقل مکانی جیسے بیانات کو مسترد کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں پر مظالم بند کرے، پاکستان فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزارت داخلہ کا غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ 31 مارچ تک پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ 1 اپریل سے تمام غیر ملکیوں کی پاکستان سے ملک بدری کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ روشنیوں کے شہر کو مجرموں کا شہر بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اگر عوام کی بات کرنے پر کوئی ہٹاتا ہے تو 100 بار ہٹائے۔ میں عوام کے حقوق کے لیے ہر وقت آواز بلند کرتا رہوں گا۔ گورنر سندھ کی اورنگی ٹاؤن کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو۔ کہا کراچی کے مسائل جوں کے توں ہیں۔ شہر کی گلیاں وہ منظر پیش کر رہی ہیں جو کبھی مونجودڑو پیش کیا کرتا تھا۔ شہر میں پانی اور گیس، لوڈ شیڈنگ بڑے مسائل ہیں۔ اور کراچی کے سرکاری کالجز میں اساتذہ کی شدید کمی، 2000 سے زائد اساتذہ کی اسامیاں خالی، تدریسی عمل متاثر، کئی کالجز میں کورس مکمل نہ ہو سکا، بعض سرکاری کالجز میں مطلوبہ کلاسز کا انعقاد ہی نہیں ہو سکا۔ کوئٹہ والوں پر کراچی کے ساتھ لاہور کا رنگ چڑھ گیا۔ چائے پراٹھے کے بعد کوئٹہ کے شہری سحری میں پائے کھانے لگے۔ پائے کی دکانوں پر رش، پشاور میں انڈے اور پراٹھے سے سحری کا انتظام۔ ماہ مقدس میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو، ادارہ شماریات نے حکومت کی مہنگائی کم ہونے کے دعووں کی قلعی کھول دی۔ اشیاء خوردونوش کی قیمتیں آسمان پر، رواں ہفتے 13 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ ادارہ شماریات کے مطابق کیلے، چینی، انڈے، مٹن، بیف، آٹا، چاول سب مہنگے۔ حکومتی دعووں کے برعکس پرائس کمیٹیاں غیر فعال۔ سبزیاں، پھل اور دیگر زرعی اجناس عوام کی پہنچ سے باہر ہیں۔ رمضان المبارک میں چکن مافیا سرگرم، شہر شہر قیمتوں میں منمانہ اضافہ۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور سمیت دیگر علاقوں میں مرغی کا گوشت روزے داروں کی پہنچ سے باہر۔ 400 سے 500 روپے فی کلو میں فروخت ہونے والی چکن 700 سے 800 روپے کلو میں بیچی جا رہی ہے۔ شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ جب ہم اپنے حکمرانی کے لیے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں تو بحیثیت مسلمان جو ہماری ترجیحات ہونی چاہیے، یا بحیثیت انسان بھی ہماری جو ترجیحات ہونی چاہیے، ہم وہ ترجیحات کے تقاضے پورا نہیں کرتے اور بلکہ انتہائی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہمیں تو دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ ہمارا حاکم قرآن و حدیث کے جاننے والے ہونے چاہیے۔ رمضان کی خوبصورت ساعتوں میں ایمان کو تازہ کرنے والے لمحات، دل کو چھو لینے والے مناظر۔ سحر و افطار، GTV نیوز کے ساتھ خصوصی ٹرانسمیشن عرفان رمضان، عوامی توجہ کا مرکز۔ جید علماء کرام کی افطار سے قبل ملک میں بڑھتی معاشرتی ناانصافی اور بدعنوانی، اسباب اور سدباب پر گفتگو۔ تلاوت کلام پاک و نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرنور محفل۔ شیف گلزار کے مزے مزے کے پکوان، 6 رمضان المبارک کی نشریات آپ دیکھ سکیں گے YouTube اور GTV کی ویب سائٹ پر۔ پاکستان کی تمام تجاویز مسترد، IMF نے سخت شرائط رکھ دیں۔ IMF سے ٹیکنیکل سطح کے مذاکرات، بجلی بلوں پر GST ختم کرنے کی تجویز مسترد۔ IMF نے صنعتی اور زرعی شعبے کے لیے موسم سرما کے ریلیف پیکج کو پورے مالی سال تک توسیع کی اجازت سے بھی انکار کر دیا۔ توانائی شعبے میں گردشی قرض میں کمی کے لیے بھی IMF کے ساتھ مذاکرات جاری۔ ریل اسٹیٹ، پراپرٹی، مشروبات اور تمباکو سیکٹر کو ریلیف دینے کی تجویز۔ IMF کی منظوری سے ان شعبوں پر ٹیکس بوجھ کم کیا جائے گا۔ اگلے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر بھی ٹیکسوں کا بوجھ کم کرنے کی تجویز۔ نیٹ میٹرنگ، صارفین سے خریدی گئی بجلی کے ٹیرف میں بڑی کمی کیے جانے کا امکان۔ حکومت نے پاور پرچیزنگ کے حوالے سے عام پلان IMF سے شیئر کر دیا۔ نیٹ میٹرنگ صارفین سے بجلی کا ٹیرف 27 روپے سے کم کر کے 10 روپے کرنے کی تجویز۔
ग्रिड छोड़कर ऑफ ग्रिड वाले सारिफीन के मसले को कैसे हल किया जाए? IMF का सवाल। हुकूमत फिलहाल इस पर कोई वाज़ेह जवाब का या प्लान शेयर नहीं कर सकी। तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे में फंस गई। हुकूमत की बनाई गई JIT ने मजीद 25 अफराद को तलब कर लिया। JIT ने बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन और शाह फरमान समेत मुताद्दिद रहनुमाओं और कारकुनान से सख्त सवालात किए। JIT ने PTI रहनुमाओं से 5 घंटे तफ्तीश की। शाह फरमान ने JIT के सामने नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। JIT का पेश न होने वाले अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन। ख़वातीन की मुश्किलात और उनके साथ होने वाली तफरीक पर बात करने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख़वातीन का दिन मनाया जाएगा। इस दिन की मुनासबत से पाकिस्तान में भी आज तकारीब का अहतमाम किया जाएगा। मुल्क भर में रैलियाँ, वॉक, सेमिनार्स और तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। तारिकीन की मजीद 4 कश्तियाँ जबूती और यमन में डूब गईं। 57 ख़वातीन समेत 186 अफराद लापता। गैर मुल्की खबरसा इदारे के मुताबिक कश्ती डूबने का वाक़या जुमेरात की रात पेश आया। 2 कश्तियाँ यमन के साहिल में डूबी, एक में 30, दूसरी में तकरीबन 150 अफराद सवार थे। जबूती के साहिल पर भी 2 कश्तियाँ उलट गईं। 1 या 2 तारिकीन वतन जानों से हाथ धो बैठे, ताहम बाकी को बचा लिया गया।